بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ایک سیمینار تھا جس میں کہ مختلف لوگوں نے تقاریر کی۔ اس میں کچھ صحافی تھے جانے پہچانے، اور عمران خان نے بھی ایڈریس کیا۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آج شہباز گل کے معاملے میں کچھ فیصلہ ہونا تھا۔ بہر صورت عدالت نے غالباً انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ مانگی ہے، جو میرا خیال ہے منڈے کو دی جائے گی۔ یہ وہ ہیپننگس ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو کہ چل رہے ہیں سائملٹینیسلی، اور اس کا جو ایفیکٹ آ رہا ہے ملک کے اوپر وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مایوسی، پریشانی اور ڈپریشن بڑھ رہی ہے۔ وہ ملک کے حالات سے لگاتار مایوس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غم و غصہ عوام کا بڑھ رہا ہے۔ شہباز گل کے معاملے میں تو خاص طور پہ ڈوب کے مرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اتنا شدید اس کے اوپر ظلم کیا، ٹارچر کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کے اوپر ایسا ٹارچر ہونا وہ ملک کی اپنی عزت اور وقار کے خلاف ہے۔ مہذب دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ کوئی غیر ملکی جاسوس نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کچھ ایسا اگلوانا ہے کہ یہ یہاں پہ کون سا نیٹ ورک چلا رہا تھا، یا وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو وہ سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں۔ شہباز گل ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، امریکہ میں پڑھاتا بھی تھا یونیورسٹی میں۔ اس کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا گیا، پبلک میں اس کی بڑی ریزنٹمنٹ ہے۔ میں نے ویڈیو کلپس دیکھی ہیں جہاں وہ خواتین، وہ لوگ جن کی اس سے کوئی پہچان نہیں، جان پہچان نہیں، اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی غصے سے ابل رہے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ اور ذمہ دار کون ہے؟ رانا ثناءاللہ، کیونکہ سب کچھ تو اس کے ماتحت ہے۔ رانا ثناءاللہ نے اس کے جرائم کی فہرست ہے خاصی لمبی، اس کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کل کسی اور کی حکومت ہوگی، اور اگر رانا کو یہ دن دیکھنے پڑ گئے یا پی ڈی ایم کے باقی لوگوں کو کسی کو دیکھنے پڑ گئے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ ہونا تو نہیں چاہیے۔ اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے تو کسی اور کو یہ غلط کام کرنا مناسب نہیں۔ ہمیں تہذیب کے دائرے میں، قانون کے اندر رہتے ہوئے مہذب طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور وہ آئندہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن خدشہ یہی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پھر وہ بدلے کی بات چل نکلتی ہے، تو وہ نہ ہو کہ کل کو ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو، رانا صاحب کے پاس، یہ کہنے کو کہ جناب یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ وہ غلط پھر دوسرا بتائے گا کہ جی آپ نے یہی کچھ کیا تھا۔ بہر صورت ہمارے ملک کے حالات کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے۔ عوام بہت پریشان ہے، اور میں بنیادی طور پہ جو اپنی اسیسمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ دے رہا ہوں۔ میں کسی سے کوئی پوچھ کے یا کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں جو ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں یا جو اخبارات اور میٹیریل ملتا ہے اس سے پڑھ کے، لوگوں میں پریشانی کے ساتھ ساتھ غم و غصہ ہے۔ پی ڈی ایم کو مطلقاً مکمل طور پہ ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ کسی ایک پارٹی کی حکومت ہوتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اس طرح، لیکن جب آپ نے تمام قسم کے کرپٹ اور جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں وہ اکٹھے کر کے بٹھا دیے ہیں، تو اس کی وجہ سے تو پھر لازماً غم و غصہ تو عوام میں ہوگا۔ عوام تو قطعاً اس چیز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو ریزالو کرنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ اس طرح کی ظلم و بربریت، اس طرح کا ٹارچر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس سے ٹیکٹفلی پوچھیں، آپ کے انٹیروگیشن کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے تو پوچھی جائے۔ لیکن مجھے خود بھی یہ ایک فیک قسم کا مسئلہ لگا ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ خود وہ اس حد تک اس کو
آپ مجرم گردان سکتے ہیں جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ARY پہ، اس کے علاوہ نہیں۔ باقی چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زبردستی اس سے اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو لازماً اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ ان حالات میں اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تو وہ عدالت میں جا کے وہ کہے گا کہ جی مجھے مار مار کے انہوں نے ہلکان کر دیا، یہ مجھے میرے منہ سے نکلوایا، تو وہ بات ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی وقت نہیں رہے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کافی دن ہو گئے میڈیا بند کیا ہے، اس میں آپ نے کئی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم وغیرہ، یہ لوگ وہ ہیں جو ڈھال بنے ہوئے تھے جب PMLN اور یہ لوگ مغلظات بکتے تھے فوج کے بارے میں، اور بہت زیادہ فوج کی بے توقیری کرتے رہے، شہداء کی بھی، سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کی، سب کی۔ یہ لوگ تھے جو ہماری ڈھال تھے۔ میں نے کئی دفعہ میڈیا میں پروگرام وغیرہ کے میں بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا۔ وہ بڑے ریزولوٹ، اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط رکھا، PMLN اور دوسروں کی طرف سے ان کے خلاف جو کچھ بھی کارروائی ہوئی انہوں نے برداشت کی، اس میں عمران ریاض بھی شامل ہے، لیکن افواج پاکستان کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب فصلی بٹیرے ہیں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، میرا تجربہ ہے، میں 14 سال سے ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جس دن آپ نے ہاتھ کھینچا وہ پھر اسی طرح افواج پاکستان کو ذلیل کرتے رہیں گے۔ ان کا کام ہے، ان کی صحافت، ان کا دھندا کاروبار چلتے اسی بات پہ ہے کہ وہ بلیک میل کریں، اور پاکستان میں افواج پاکستان کے خلاف بھونکنا جو ہے وہ بہت بڑی دلیری سمجھی جاتی ہے، بہت بہادری، اس کا ریٹنگ بڑھ جاتی ہے فوراً اس آدمی کی۔ اور یہ ریٹنگ اس رستے سے بڑھاتا وہی ہے جس کے اندر اخلاقیات کی کمزوری ہو۔ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں سالہ سال سے ہمارے سامنے ڈھال بنے رہے، ان کو آج ہم بے توقیر نہ کریں، ذلیل نہ کریں۔ ARY اسی صف میں آتا ہے جس نے کہ افواج پاکستان کی ہمیشہ ان کی عزت کی توقیر، ان کی عزت میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، ڈھال بن کے، جیو کی طرح نہیں، جنہوں نے امن کی آشا چلائی، جنہوں نے ظہیر الاسلام پہ الزام لگا کے تو صبح سے لے کے رات، اور رات سے صبح تک 24 گھنٹے ISI پہ الزام تراشیاں کی، وہ کل پھر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مالک ہے اس کا، جیو کا مالک ہیں میر شکیل الرحمان، انہوں نے بار بار کہا، انہوں نے کہا میرا کاروبار ہے، صحافت نہیں ہے بھائی، میں نے پیسے کمانے ہیں، تو امن کی آشا میں بھی پیسے کمائے اور آگے بھی باقی چیزوں میں بھی کمائیں گے۔ خدا را ان چیزوں میں کسی اصول کی بنیاد پہ، کسی اخلاقیات کی بنیاد پہ لوگوں کو پذیرائی دیں یا ان کو سزا دیں۔ اگر ہم اس طرح کے طور طریقے رکھیں گے تو کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ سب سوچیں گے کہ ان کا کیا ہے، یہ کل ہمیں ابنڈن کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ہم کیوں بولیں ان کے لیے۔ افواج پاکستان کو پاکستان کے عوام کی تائید اور بہت بڑی سپورٹ چاہیے۔ ہماری طاقت ہے یہ پاکستان کے لوگ، ہماری طاقت ہے وہ میڈیا جو بالکل کسی خود غرضی کے بغیر، کسی اپنے ذاتی مقصد کے بغیر، ہمیں بغیر کسی شرط کے سپورٹ کرتا نظر آتا ہے۔ میں نے ارشد شریف کو دیکھا، وہ محاذوں پہ جا جا کے آگے لوگوں کے انٹرویو کر کے اور ان کی تکالیف سامنے لے کے آتا رہا، ان کے مرال کے بارے میں بتاتا رہا، جہاں ان کے حوصلے بلند نظر آئے، عوام میں بھی کچھ ہمت بنتی تھی۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی کرتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان نے بھی تقریر کی اور باقی بھی لوگوں نے وہاں سیمینار وغیرہ میں بات چیت کی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں جو بھی لوگ ہوں، PDM ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر جمہوریت کو اس ملک میں رہنا ہے اور چلنا ہے تو عوام کی خواہشات، اس کی سوچ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ عوام بپھرے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک چیز واضح ہے
کہ عوام نے ڈیفینیٹلی اس سیٹ اپ کو، اس حکومت کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اس وقت عوام نہیں چاہتے کہ ان کو الیکشن سے دور رکھا جائے یا ان کو ان کی چوائس کے مطابق لوگ لانے سے یا حکمران لانے سے کسی طرح دور رکھا جائے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام میں بددلی بے پناہ ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ سو یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت ملک کو عوام کی خواہشات کے مطابق ہم چلانے کی کوشش کریں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ SPDM کی پذیرائی کریں اور اس کو سر پہ بٹھائیں۔ سو تمام وہ لوگ جو اس سسٹم میں یا سسٹم سے باہر بیٹھ کے سوچ بچار کرتے ہیں یا کچھ انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں، ان کو سچویشن کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، ملک کو واپس ایک نارمل ملک بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو کریں۔ ڈیموکریٹک پروسیس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو کنفرنٹیشن ہوگی، جس سے ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔